بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گے۔ ناظرین، کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ناظرین، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1، دوسروں سے زیادہ علم رکھنا۔ نمبر 2، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا۔ نمبر 3، دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو شروعات لیموں کے جوس سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی پر قابو پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ کھانے میں گھی کا استعمال کم سے کم کریں، دل کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ چہرہ جوان اور تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں۔ جسم مضبوط رہے گا اور قوت مدافعت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ روزانہ 3 میل واک کرنے سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ مثانے کی جلن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ہاضمے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پانی نہ پیئے۔ زمین پر سفر کرنے کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کچھ اتباع کے مطابق اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ پیدل واک کرنا عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے نقصان دہ اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ کھانے کے بعد نیم کا مسواک کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور بھوک کی شدت میں کمی آتی ہے۔ بچے کو بدہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر وقفے وقفے سے بچے کو پلائیں، بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ بادام کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ ناظرین، روٹی کھانے کے بعد واک کیا کرو، دمہ نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد لیموں چاٹ لیا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ اگر پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور سرکہ شامل کر دیں۔ اگر آپ زیادہ دبلے پتلے ہیں تو کھجور کھائیں، بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ زیادہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، اجوا کھجور کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے اور کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔ محترم دوستو، ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روز 5 کھجوریں کھاتے ہیں
ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ناظرین، غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ محترم دوستو، امتحان کی خاطر کبھی کبھی اللہ تعالی ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ روز ایک انڈے کو ابال کر کھائیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہار منہ پانی پی لیا کریں۔ آپ خوشی کے لمحات میں اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ گرم کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں، اس لیے لکڑی یا اسٹیل کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، مقناطیس کو اگر چیونٹیوں کے سوراخ پر رکھ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے اندر پسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کریں، یہ نظام ہاضمے کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں، کھجور خون کی روانگی کو بہترین بناتے ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ ملا کر پئیں۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے اور جلدی بڑھاپا آنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر مسلسل 3 دن تک مسواک یا برش نہ کی جائے تو دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے دن میں ایک بار دانتوں کو مسواک یا برش ضرور کیا کریں۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو گائے کا دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جو اس کی پیدائش کا دن ہو۔ اگر کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی موشن نہیں لگیں گے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ ناظرین، روزانہ سوکھی میتھی کا کہوہ بنا کر پینا یہ دمے کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ صبح صرف 30 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا جسم دن بدن سماٹ ہوتا جائے گا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ بہت کم بیمار پڑتا ہے۔ بحث اور لڑائی کے دوران اکثر زیادہ غصہ اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہو اس کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ ناظرین، گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لو، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ شیر اور شارک دونوں پیشہ ور شکاری ہیں، لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتی۔ شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے نکارا نہیں کہا جا سکتا اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے نکارا نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہے جہاں وہ بہترین ہے۔ اگر گلاب کی خوشبو ٹماٹر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کھانا بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا موازنہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں۔ آپ کی اپنی ایک طاقت ہے، اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں۔ ناظرین، کبھی خود کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امیدیں
وابستہ رکھیں۔ یاد رکھیں ٹوٹا ہوا رنگین قلم بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ مویشی گھاس کھانے سے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگ جائیں تو وہ اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔ اپنی دوڑ اپنی رفتار سے مکمل کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر دوڑ کا حصہ ہو۔ جو طریقہ کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنا ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی سازگار ہو۔ کریلا شوگر کے لیے نہایت مفید ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس پینا شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچ اسپغول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دانت خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد گرم مشروب مت پئیں۔ ناظرین، کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ محترم دوستو، رات کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں۔ ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کرو۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اچار کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پودینے کے پتوں سے منہ کی صفائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا پانی ایک بہترین ماؤتھ واش ہے۔ اس سے دن میں 2 مرتبہ کلیاں کرنے سے منہ کے اندر کا حصہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بدہضمی ہو گئی ہے تو آپ پودینے کے پتوں کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ پودینے کے پتے گیس کو دور کر کے نظام ہاضمہ کو درست بناتے ہیں۔ پودینے کے پتوں میں اینٹی بیکٹیریل خاصیت ہوتی ہے جو کہ جلد پر محاسے پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودینے میں سوزش کے خلاف بھی لڑنے کی خاصیت ہوتی ہے، جس سے جلد صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے تناؤ سے دوچار ہوئیں تو پودینے کے پتوں سے بنی چائے کا انتخاب بہترین ہوگا، جس کے استعمال سے آپ جسمانی اور ذہنی دونوں تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پودینے میں مینتھیول پایا جاتا ہے جو سانس کی نالی کو سکون فراہم کرتا ہے اور کھانسی اور سردی سے نمٹنے کے لیے بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ سامعین، کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ ناظرین، شملہ مرچ جیسے بیل پیپر یا میٹھی مرچ بھی کہا جاتا ہے، ہر گھر کی ایک مقبول سبزی ہے جو دنیا بھر میں مختلف پکوانوں میں استعمال ہوتی ہے۔